11 اپریل 1970 کو امریکی خلائی ادارے ناسا نے 3 خلاباز چاند پر بھیجے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو یہ ناسا کا انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا تیسرا کامیاب مشن ہوتا۔ اپولو 11 کے ذریعے امریکہ نے مئی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ اور دیگر کو چاند پر کامیابی سے اتارا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا انسان بردار قمری مشن تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سال میں ناسا نے لگاتار 2 بار عملے کو کامیابی سے لینڈ کرایا تھا، مگر اپولو 11 کے بعد قمری مشن کے حوالے سے عوام کا جوش و خروش کم ہونے لگا تھا۔ لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ خلائی تحقیق کی جگہ پیسے غربت کے خاتمے اور تعلیم پر لگانے چاہیے۔ اپولو 13 مشن کو براہ راست نشر بھی نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ اسے دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن 13 اپریل کو سب کچھ بدل گیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جو لوگ مشن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور اپولو 13 کے خلابازوں کی باحفاظت واپسی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اس دستے میں 3 کمانڈر تھے: جیمز لوول، لونر ماڈیول پائلٹ فریڈ ہائس اور کمان ماڈیول پائلٹ جان جیک سویگرٹ۔ اس مشن میں چاند تک پہنچنے میں 3 دن لگنا تھے۔ مشن کے تیسرے دن 13 اپریل کو اپولو 13 نے زمین سے 3,21,869 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ خلائی جہاز براہ راست نشریات کے لیے کیمروں سے لیس تھا۔ کمانڈر لوول کی اہلیہ لانچ کو دیکھنے کے لیے ناسا کے دفتر گئیں۔ فریڈ ہائس نے بعد میں کہا کہ یہ ایک بڑے دھماکے کی آواز تھی۔ یہ دن کا اختتام تھا۔ ہم سونے ہی والے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ 9:08 پر لوول آکسیجن ٹینک چیک کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ جیمز لوول نے بتایا کہ 2 آکسیجن ٹینک تھے جن میں سے ایک پھٹ گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ ملبہ خلا میں تیزی سے اڑ رہا تھا، اس سے دوسرے ٹینک کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ خلائی جہاز کو اور کیا نقصان پہنچا ہے۔ صرف ایک آکسیجن ٹینک رہ گیا تھا جسے نقصان پہنچنے کی وجہ سے آکسیجن خارج ہو رہی تھی، اس لیے خلائی جہاز کا چاند تک پہنچنا یا زمین پر واپس آنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ جہاز کئی کلومیٹر آگے بڑھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی جہاز اپنا راستہ کھو بیٹھا اور زمین سے اتنا دور چلا گیا کہ خلابازوں کے زمین سے اس فاصلے نے نیا ریکارڈ بنا دیا جو آج بھی قائم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ آکسیجن کم تھی اور اس کے ختم ہونے سے پہلے تینوں خلابازوں کو زمین پر واپس لانا تھا۔ اپولو کے کمانڈ اور سروس ماڈیول کا نام اوڈیسی تھا جبکہ قمری ماڈیول کا نام ایکویریس تھا۔ ابھی یہ طے ہونا تھا کہ خلائی جہاز کو باحفاظت کیسے اور کس راستے سے زمین تک لایا جائے گا۔ ایسا کرنے کا سب سے یقینی طریقہ یہ تھا کہ خلائی جہاز کا رخ زمین کی طرف تبدیل کیا جائے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اوڈیسی سروس ماڈیول کا مین انجن چلانا پڑنا تھا جسے دھماکے کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا انجن ٹھیک ہے یا خراب۔ طیارے میں ایندھن کم تھا کیونکہ اس کا ایندھن وہی آکسیجن تھی۔ زمین تک پہنچنے کا دوسرا راستہ کچھ طویل تھا، یعنی چاند کے گرد گھوم کر زمین کی طرف مڑنا، اس لیے انجن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے 4 سے 5 دن تک لگ سکتے تھے۔ یہ بھی خطرناک تھا کیونکہ جہاز میں 3 افراد کے لیے پانی اور آکسیجن ناکافی تھے۔ ناسا کے فلائٹ ڈائریکٹر نے اس لمبے راستے کا انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ نسبتاً محفوظ تھا لیکن اس میں سے بہت سی مشکلات اور چیلنجز تھے۔ قمری ماڈیول کو تقریباً 20 گھنٹے تک صرف 2 خلابازوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اب تینوں خلابازوں کے 4 سے 5 دن تک ماڈیول میں رہنے کی امید تھی۔ قمری ماڈیول کے انجن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ انجن کو شروع کرنے کے لیے ایندھن بھی جلایا جاتا تھا۔ خلابازوں سے کہا گیا کہ وہ توانائی کے تحفظ اور سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ضروری آلات بشمول ہیٹر بند کر دیں کیونکہ بجلی کی بچت زیادہ ضروری تھی، لیکن قمری ماڈیول میں سردی سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں تھی۔ یوں خلابازوں کو باحفاظت زمین کے مدار میں داخل ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ کیبن میں درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا اور کچھ کھانا خراب ہونے لگا تھا۔ عملے نے پانی کا استعمال کم کر دیا کیونکہ قمری ماڈیول کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ زمین پر واپسی کے دوران عملہ دوبارہ سروس ماڈیول میں داخل ہوا اور انجن کو شروع کیا۔ جب انجن شروع ہوتا ہے تو اسے برن کہتے ہیں۔ یہ پہلی بار ایک نئی سمت میں جانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس کی مدد سے وہ چاند کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب وہ زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر دور تھے۔ یہ جہاز اب 153 گھنٹے بعد زمین پر واپس پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد خلابازوں کے پاس صرف 1 گھنٹے کی اضافی خوراک، پانی اور آکسیجن باقی رہ جاتے۔ مزید یہ کہ یہ فاصلہ بھی بہت خطرناک تھا۔ ناسا کی ارتھ ٹیم کے مطابق خلابازوں کو دوسری بار انجن برن کرنے کا کہا گیا۔ کیا قمری ماڈیول کے لحاظ سے کسی اور کے انجن کو جلانا مناسب ہوگا؟ مشن کنٹرول انجینئر نے اس کا تعین کرنے کے لیے کچھ حساب کتاب کیا۔ دوسری بار جب انجن جل گیا تو یہ اعداد درست تھے، جس کی وجہ سے پرواز کا وقت 153 گھنٹے سے کم ہو کر 143 گھنٹے کر دیا گیا۔ خلابازوں کو ایک دن میں 200 ملی لیٹر سے زیادہ پانی نہ پینے کی ہدایت کی گئی تھی کیونکہ اگر وہ زیادہ پانی پی کر پیشاب کرتے تو بڑے ہوئے وزن سے جہاز کی سمت بدل سکتی تھی، اس لیے انہیں پانی کم پینا پڑا۔ ان تینوں نے مجموعی طور پر 14 کلو وزن کم کیا تھا۔ ہائس ایک انفیکشن سے متاثر ہوئے۔ 4 دن بعد جب اپولو 13 زمین کے مدار میں تھا تو اس وقت خلابازوں کو احساس ہوا کہ انہیں دوبارہ انجن برن کرنا ہوگا۔ انہوں نے خلائی جہاز سے نکلنے
والی بھاپ کو محسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے طیارے کی سمت بھٹک گئی۔ کمانڈر لوول نے تیسری بار قمری ماڈیول لانچ کیا اور خلائی جہاز دوبارہ راستے پر آ گیا۔ اس طرح لونر ماڈیول کا انجن، جسے صرف ایک بار برن کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، خوش قسمتی سے 3 بار کامیابی سے چلایا گیا۔ اب خلائی جہاز زمین کی فضا میں داخل ہونے والا تھا۔ پوری دنیا کی نظریں ٹی وی چینلز پر جمی ہوئی تھی۔ جب خلائی جہاز زمین کی فضا میں داخل ہوگا تو کیا وہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکے گا؟ کیا اندر موجود خلا باز زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایسے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ جیسے ہی کمانڈ ماڈیول زمین کی فضا میں داخل ہوا، اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ ختم ہونا عام بات تھی۔ ہوا کے اوین آواز کی لہروں کو روکتے تھے، اس لیے زمین پر موجود ناسا کے اہلکاروں اور خلا میں موجود خلا بازوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ عام طور پر یہ رابطہ 2 یا 3 منٹ تک بند رہتا ہے۔ 3 منٹ گزر چکے تھے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 منٹ کے بعد 10 سیکنڈ گزر گئے، 30 سیکنڈ گزر گئے، 60 سیکنڈ گزر گئے۔ 4 منٹ کے بعد جہاز سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی واقعی نہیں جانتا تھا کہ خلا بازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخرکار 4 منٹ اور 27 سیکنڈ کے بعد تالیوں اور جوش و خروش کا ایک دور ہوا۔ اپولو 13 کا پیراشوٹ ٹی وی پر صاف نظر آ رہا تھا۔ خلا بازوں کے واپس آنے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے کہا، میں اس مشن کو کامیاب قرار دیتا ہوں۔ خلائی تحقیق شروع سے ہی ایک پرخطر کام رہا ہے۔ ٹی وی پر دیکھنے والے سامعین نے آخرکار سکھ کا سانس لیا جب تینوں خلا باز زندہ بچ گئے اور پیراشوٹ آہستہ سے بحر الکاہل میں گرا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے 1961 میں دنیا سے ایک وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 دہائی میں چاند پر انسان بھیجیں گے۔ کینیڈی کی تقریر نے ناسا کے انسانی خلائی مشن کے لیے رہنمائی فراہم کی، اور یہ ہدف 20 جولائی 1969 کو اس وقت پورا ہوا جب کمانڈر نیل آرمسٹرانگ اپولو 11 کے قمری ماڈیول سے چاند پر اترے۔ مشن کا بنیادی مقصد نہ صرف چاند کی سطح کو تلاش کرنا بلکہ اس کا مطالعہ کرنا تھا، بلکہ قمری ماحول میں کام کرنے کے لیے انسانی صلاحیتوں کو تیار کرنا بھی تھا۔ اپولو 13 کا مقصد فرامورو کے علاقے میں اترنا تھا، مگر دھماکے کی وجہ سے یہ چاند پر لینڈ نہیں کر سکا، لہٰذا اپولو 14 کو فرامورو پر لینڈ کرنے کا کام سونپا گیا۔